لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر تم کو جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں جو ہے قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ جسمانی قوت یا روحانی طاقت جو انسان کو عطا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ضرورت کی چیزیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ ٹھنڈا پانی جو ہم اور آپ پیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم اور آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر چیز کے بارے میں جو ہے ہم اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو فلاں نعمت دی گئی تھی، تم نے اس نعمت کو کس طریقے سے استعمال کیا، کہاں پر استعمال کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسان کو ہر نعمت کا جواب جو ہے دینا پڑے گا کہ ہم نے اس نعمت کو کہاں پر خرچ کیا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یعنی اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بتایا کہ تمہارے کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مطلب کیا؟ ہم نے کان سے کیا سنا اور آنکھ سے ہم نے کیا دیکھا، دل کے اندر ہمارے کون کون سے وسوسے پیدا ہوئے، کن خیالات میں ہمارا دل جو ہے ڈوبا رہتا تھا، اس کے بارے میں بھی جو ہے سوال ہم اور آپ سے ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو قرآن مجید کے ذریعے جو ہے بار بار بیدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ میری ہر نعمت کا تم سے سوال ہوگا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی، ہم شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور ہر نعمت کا ہم
ہم کو جواب دینا ہے اور ایسی بارگاہ میں جواب دینا ہے جہاں پر نہ جھوٹ چلے گا نہ مال چلے گا۔ تو اب اس سوال و جواب سے بچنے کے لیے، ان سوال و جواب میں آسانی کے لیے ہم اور آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں دے دی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو لے لیا اور اس کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا تو ہم ایک نعمت کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے، ہم ایک نعمت کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا استعمال کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اگر ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، یعنی بسم اللہ پڑھ کے ہم نے شروع کیا، اور جب ہم پانی پی چکے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا ہم نے، تو یہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی ہم نے تعریف کی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، ہر نعمت پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے دن جب ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور دیکھو ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نعمت کے بارے میں جو ہے سب سے پہلے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے کہ کیا میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے جسمانی صحت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا سیراب ہونے کے لیے؟ اس طریقے سے ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ میرے آقا نے بتا دیا کہ سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور اس طریقے سے سوال ہوگا، اس طریقے سے سوال ہوگا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جب تک انسان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا تب تک وہ اپنے قدم کو نہیں ہٹا پائے گا۔ پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، یعنی پوچھا جائے گا کہ تم کو جو عمر دی گئی تم نے اپنی عمر کو جو ہے کہاں پر خرچ کیا؟ تم کو جو عمر دی گئی 60 سال 50 سال 80 سال، تم نے اپنی عمر کو کہاں پر خرچ کیا؟ کتنا تم نے دینی کام کیا؟ کتنا تم نے عبادتوں میں خرچ کیا؟ عمر کے ایک پل کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم پورا جواب نہیں دے پائیں گے تب تک ہم اپنے قدم کو نہیں ہٹا پائیں گے۔ یعنی ایک پل کے حساب کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میں نے اپنی عمر کا ایک پل جو ہے کہاں پر خرچ کیا۔ اور دوسرا جو سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، کیونکہ انسان کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت پل ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، اور جوانی کی عبادت میرے مولا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے مولا کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جو دوسرا سوال ہوگا
وہ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کس طریقے سے گزارا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہر انسان کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، ہم نے اپنے شباب کے وقتوں کو کہاں پر گزارا۔ آج ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی جو ہوتی ہے وہ بالکل گھومنے اور ٹہلنے کے لیے ہوتی ہے، یا لف رائڈ کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، اسی لیے جوانی ملتی ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس جوانی میں جس نے عبادت کر لی اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جوانی کو یوں ہی نہیں گزار دینا چاہیے، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تیسرا اور چوتھا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا مال کے بارے میں، کہ تم کو مال دیا گیا، تم نے جو ہے اس کو کہاں پر خرچ کیا، یا تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر تم نے جو ہے اس کو خرچ کیا۔ اب جیسے آج کا ماحول کیا بن گیا، لوگوں کی سوچ کیا بن گئی، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے، اور استعمال کے لیے اس وقت بھی انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مال کہاں پر جا رہا ہے، اچھی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یا غلط جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کی بھی پرواہ آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے حلال طریقے سے مال کو کمایا اور اچھے کاموں میں استعمال کیا، تب تو ہمارا یہ مال جو ہے ہم کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور اگر ہم نے حرام طریقے سے مال کو کمایا اور جمع کیا اور حرام کاموں میں ہم نے استعمال کیا، تو یہی ہمارا مال جو ہے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے اندر مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم پہلے یہ دیکھو کہ میں مال کہاں سے کما رہا ہوں، حلال طریقے سے کما رہا ہوں کہ نہیں، اور اس کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، پھر اس کے بعد اگر آپ جمع کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اسلام کے اندر منع نہیں کیا گیا ہے۔ مگر آپ نے حرام طریقے سے جمع کیا، کمایا اور جمع کر لیا، آپ نے بینک بیلنس تو کر لیا، آپ نے محنت کر کے جمع کر لیا، مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہی مال، یہی آپ کا مال، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، مگر حساب جو ہے آپ کو دینا پڑے گا، اور استعمال جو ہے آپ کی اولاد کرے گی، اور کہاں پر کرے گی یہ آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس بات پر بھی خیال کیا جائے، رکھا جائے، اچھے طریقے سے غور کیا جائے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو میرے آقا نے بتائی، وہ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیا تو اس علم پر کتنا عمل کیا۔ یعنی اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف علم حاصل کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، جتنا علم تم نے حاصل کیا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ 5 سوال ایسے ہیں جو اللہ کی عدالت میں کیے جائیں گے ہم اور آپ سے، اور جب تک ہم جواب نہیں دے پائیں گے تب تک اپنے قدم کو نہیں ہٹا پائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی عدالت میں تو انسان جھوٹ بول کر، رشوت دے کر، مال خرچ کر کے، جھوٹا گواہ پیش کر کے
अपने आप को बचा लेता है, मगर अल्लाह ताला की अदालत में ना आपका झूठ चलेगा, ना आपका माल आपको बचा पाएगा, बल्कि वहां तो आलम ये होगा कि हमारे मुंह पर जो है ताला लगा दिया जाएगा, हमारे मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा और हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं, जो हिस्से हैं, वो खुद ब खुद गवाही देंगे। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि अल्लाह ताला जो है हमारे जिस्म के हर आज़ा को जो है ज़बान अता फरमा देगा और हमारे जिस्म का हर हिस्सा जो है वो खुद गवाही देगा कि इसने जो है फला वक्त में ये काम किया था, फला वक्त में ये काम किया था। और मेरे मुसलमान भाइयों, ये बात भी अपने ज़हन में रखना, कोई इंसान ये ना सोचे कि हम जो काम करते हैं उस पर कोई गवाह नहीं है। न कि मेरे मुसलमान भाइयों, उलमा इकराम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जो है हमारे लिए 6 गवाह लाए जाएंगे, 6 गवाह लाए जाएंगे जो हमारे कामों की गवाही देंगे और ऐसी गवाही देंगे, ऐसी गवाही देंगे कि कोई इंसान जो है इनकार नहीं कर पाएगा, कोई इंसान इनकार नहीं कर पाएगा। और वो पहला गवाह जमीन भी हमारे आमाल की जो है गवाही देगी कि हमने जमीन के ऊपर कौन कौन से काम किए थे, कब कब किए थे। जमीन जो है हमारे खिलाफ गवाही देगी, जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी और पूरे हमारे कारनामे को बताएगी, जमीन पूरे हमारे कारनामे को बताएगी। और मेरे मुसलमान भाइयों, जो दूसरा गवाह दिन और रात, ये दिन और रात जिसमें हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, ये दिन भी गवाही देगा और रात भी जो है गवाही देगी कि हमने दिन के अंदर कितने अच्छे काम किए या रात के अंदर जो है हमने कितने बुरे काम किए। जो आज पूरी रात जो है मोबाइल की स्क्रीनों पर अपनी रात को गुजार देते हैं, वो ये न सोचे कि मैं एक कमरे में बैठकर अगर मोबाइल के अंदर चीजों को देख रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, यही रात जो है हमारे कारनामों की गवाही देगी, यही रात हमारे कारनामों की गवाही देगी। मौला की बारगाह में बताएगी कि मौला ये शख्स पूरी रात जो है अपनी मोबाइल के अंदर फला चीज देखा करता था। और मेरे मुसलमान भाइयों, जो चौथी चीज है वो किरामन कातिबीन है। किरामन कातिबीन ये 2 फरिश्ते हैं जो हमारे आमाल नामे को लिख रहे हैं, जो हमारे आमाल नामे को लिख रहे हैं। ये किरामन कातिबीन भी गवाही देंगे, हमारे आमाल को बताएंगे। और 5वां हमारा आमाल नामा, हमारा आमाल नामा हमारे हाथों में दिया जाएगा। किसी इंसान के हाथ में दाहिने हाथ में होगा और किसी इंसान के बाएं हाथ में आमाल नामा होगा और उसमें हमारी पूरी जिंदगी के कारनामे जो है मौजूद होंगे। और हर इंसान पढ़ेगा, चाहे वो दुनिया के अंदर पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, मगर मैदाने महशर के अंदर जो है वो अपने आमाल नामे को पढ़ेगा। दुनिया के अंदर चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, अल्लाह ताला जो है हर इंसान को ये ताकत, ये कुव्वत दे देगा कि वो अपने आमाल नामे को पढ़ेगा और देखेगा, जिसके अंदर जो है छोटी से छोटी नेकी भी मौजूद होगी और छोटी से छोटी गुनाह भी उसके अंदर जो है तहरीर होगा। हर गुनाह को फरिश्ते ने तहरीर कर लिया है। और जब तक हम दुनिया के अंदर होते हैं, फरिश्ते जो है हमारे हर कारनामे को हमारे आमाल नामे के अंदर जो है तहरीर करते रहते हैं। और वही आमाल नामा जो है कयामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, जो 5वीं चीज़ है, 6ठी चीज़ हमारे आज़ा हैं, हमारे जिस्म के हिस्से हैं,
ہمارے جسم کے حصے بھی گواہ بنیں گے ہمارے کارناموں کے، جو گواہی دیں گے، بتائیں گے کہ اس نے جو ہے فلاں وقت میں یہ کام کیا، فلاں وقت میں یہ کام کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، اور ہر انسان کو جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر سوال و جواب میں آسانی چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کا آپ استعمال کریں تو اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، اللہ کا شکر ضرور ادا کرے۔ اور نماز جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کے دامن کو ضرور تھامیں اور مضبوطی کے ساتھ تھامیں، ورنہ ایک نعمت کا جواب دیتے دیتے جو ہے انسان ہار جائے گا اور جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی، اللہ کا فضل و کرم نہ ہوا تو کوئی بھی انسان جو ہے ایک نعمت کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ نماز ادا کریں تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو ہم صبح و شام کھاتے ہیں، ہر وقت استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم آخر اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، یہ سب جو ہے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان جو ہے ان کے الفاظ کو نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ اللہ کا شکر جو ہے ہر وقت